السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان اور اہل و عیال، مال و دولت، غرض کی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد و اہل و عیال اور سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ سچا اور حقیقی محب وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی بات مانتا ہے اور ہر وہ کام جو اس کا محبوب ناپسند کرے اس سے دور رہتا ہو۔ محبت کا یہی اصلی معیار اور صحیح مفہوم بھی یہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر ذکر کیا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے کیا چیزیں؟ اگر تم لوگ واقعی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم اللہ رب العالمین کا محبوب بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، اللہ رب العالمین بھی آپ سے محبت کرے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اور عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ ألا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری ذات کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اللہ کی قسم، اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔
تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم پورے مومن ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اور بتلایا یہ ساری چیزیں کی۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آخری بات، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اگر واقعی آپ سچی محبت کرتے ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے اس سے دور ہو جائیں، اس سے رک جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ اگر واقعی آپ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنے نبی علیہ السلام کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور محبت کی آڑ میں راہ اعتدال سے ہٹ جانا یہ سچی محبت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف میں مبالغہ آرائی اور دروغ کو گوئی سے روکا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے، تم مجھے حد سے زیادہ آگے نہ بڑھانا، جس طرح نصارہ عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا۔ در حقیقت میں اللہ کا بندہ ہوں، بس تم لوگ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ یہ کہو وہی ہوگا جو صرف اللہ رب العالمین چاہے۔ اس طرح اور آپ کو بتلاؤں کہ جب دو بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہا، ہم میں وہ نبی موجود ہے جو آنے والے کل کی باتوں کو جانتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی بات کہنے سے منع فرما دیا۔ یہ تھا میرے بھائیوں نبی علیہ السلام سے سچی محبت۔ یہ نہیں کہ دین کے اندر اور کوئی چیز ایجاد کر کے، جیسے ربیع الاول کے تعلق سے جشن عید میلاد النبی منا لے، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔